چیپٹر 21 کباب. لوگ مختلف امور میں اس کی رائے پوچھتے، مشورے طلب کرتے. وہ اس سے اس طرح سوال کرتے جیسے وہ کوئی ایسا شخص ہو جو غیب کا علم جانتا ہے، یا وہ کوئی ایسی ڈکشنری ہے جس میں ہر لفظ کے معنی موجود ہیں. جب سونے کے سکوں کے بجائے کاغذی کرنسی رائج ہوئی تو لوگ اس سے پوچھتے، کیوں جناب، کیا اب دوبارہ سونے کے سکے رائج ہوں گے یا نہیں؟ کوئی کبھی پرانی دنیا اور انگلستان کو سامنے رکھ کر سوال کرتا، کہو چپس، یہ حالات بدلیں گے یا نہیں؟ تمہیں تو کچھ اندازہ ہوگا، تم تو بہت تجربے کار ہو. وہ کسی کو مایوس نہ کرتا، کوئی نہ کوئی چٹکلا چھوڑ دیتا جو لوگوں کو ہنساتا، ان کی مایوسیوں کو عارضی طور پر ختم کر دیتا. لوگ اور بروکفیلڈ کے طالب علم اس انتظار میں رہتے کہ وہ اس سے کوئی چٹکلا یا لطیفہ اگلوا سکیں اور پھر اسے چاروں طرف دہراتے پھریں. کوئی تیز تلار طالب علم سوال کرتا، جناب یہ 5 سالہ منصوبہ کیا ہے اور آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ جب کبھی وہ ٹہل رہا ہوتا تو طالب علم اسے گھیر لیتے، سوال کرتے تاکہ وہ کوئی چٹکلا سنائے. سر، کل میں اپنے چند عزیزوں کے ساتھ نیا تھیٹر دیکھنے گیا. کیا آپ نے نیا تھیٹر دیکھا ہے؟ دوسرے طالب علم نے کہا، جناب تھیٹر میں وہ وولٹیج بھی لے کے آئے تھے. یہ وولٹیج کیا بلا ہے میاں؟ ایک بہت بڑا پیانو کی طرح کا آرگن ہے جناب تھیٹر کے لیے. چپس نے کہا، اچھا، میں نے اشتہارات میں یہ نام دیکھا تھا، مگر میں تو یہ سمجھا تھا یہ کوئی نئی قسم کا کباب ہے. کباب؟ ہاں، کباب. یہ چپس کا نیا لطیفہ تھا جو چاروں طرف پھیلا. وہ شریر لڑکا کہتا پھر رہا تھا، میں بھلا نئے تھیٹر کب گیا تھا، میں نے تو چپس سے یوں ہی بڑی ہانک دی تھی، مگر اس نے تو لطیفہ کر دیا. چیپٹر 22 ننا طالب علم. 1933 نومبر کی ایک دوپہر چپس اپنے سامنے والے کمرے میں بیٹھا تھا. یہ ایک سرد دن تھا اور کوہر پھیلی ہوئی تھی. چپس کے لیے یہ موسم ناسازگار تھا اور وہ باہر جانے کی ہمت نہ کر سکا. اصل میں 11 نومبر 1918 کو جب جنگ ختم ہوئی اور صلح کا اعلان ہوا تھا، اسی روز سے وہ بیمار سا رہنے لگا تھا اور اب اس واقعے کو بھی اتنے برس گزر چکے تھے. ڈاکٹر مری ویل اس روز بھی اسے دیکھنے آیا. ہر 15 دن کے بعد ڈاکٹر مری ویل کا پھیرا ضرور لگتا. سب ٹھیک ہے نا؟ ڈاکٹر نے پوچھا تھا. مزاج بخیر. سب ٹھیک ہیں، چپس نے جواب دیا. اس موسم میں گھر کے اندر رہنا ہی بہتر ہے، آج کل فلو بھی بڑے زور پر ہے. اچھا، ڈاکٹر مری ویل نے کہا، کیا مزے کی زندگی گزار رہے ہو چپس، خدا کرے مجھے بھی تمہاری جیسی زندگی نصیب ہو. میری زندگی کا ایک دن. چپس سوچنے لگا، میری زندگی کیا ہے؟ میری زندگی، اس نے سوچا. آتش دان کے سامنے بیٹھے بیٹھے اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی پوری زندگی کا ڈرامہ آ گیا. وہ سب کام جو اس نے زندگی میں کیے تھے، وہ تمام چیزیں جو اس نے اپنی زندگی میں دیکھی تھیں، 1860 کیمبرج یونیورسٹی، ہر قسم کے حالات، اور پھر بروکفیلڈ. سالہ سال بروکفیلڈ میں تبدیلیاں، تغیرات، اور پھر وہ بہت سے کام جو اس نے نہیں کیے تھے، جو ادھورے رہ گئے تھے، اور اب وہ ان کاموں کو کبھی مکمل نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اب وقت ہی نہیں رہا تھا. حیرت ہے، چپس نے زندگی میں بہت کچھ کیا تھا، نہ دیکھا تھا. اتنی طویل عمر پانے کے باوجود کبھی ہوائی جہاز پر نہیں بیٹھا تھا. اس نے نئی طرز کی بولنے والی کوئی فلم نہیں دیکھی تھی. یوں وہ ایک ہی وقت میں انتہائی تجربے کار بھی تھا اور اسکول کے سب سے کم عمر طالب علم کے مقابلے میں نا تجربے کار اور لا علم بھی تھا. اپنی طویل عمر کے تجربوں نے اسے پختہ کار اور تجربہ کار بنایا تھا، مگر وہ آج کے سب سے چھوٹے طالب علم کے مقابلے میں کم علم تھا کیونکہ اس نے کبھی بولنے والی فلم نہ دیکھی تھی. وہ دیر تک اپنی زندگی کے بارے سوچتا رہا، پھر اسے اطمینان ہوا کہ اس نے ایک متوازن زندگی بسر کی ہے. ترقی کی دوڑ میں وہ پاگل نہیں ہوا. یہ ایک سرد اور تنہا دن تھا. مسز وکٹ بھی آج کسی عزیز سے ملنے قریبی گاؤں جا چکی تھی. البتہ جانے سے پہلے وہ اس کے لیے چائے کا سامان، مکھن اور ڈبل روٹی اور چائے کی ایک فالتو پیالی چھوڑ گئی تھی تاکہ مسٹر چپس کا کوئی مہمان آئے تو کمی نہ پڑے. ویسے چپس کو آج کسی کے آنے کی امید کم ہی تھی. کوہرا لمحہ بلمحہ بڑھتا جا رہا تھا.
اس نے سوچا آج کی شام تو شاید اکیلے ہی گزرے، مگر مسٹر چپس کا یہ اندازہ غلط ثابت ہوا۔ 3:45 بجے کے قریب بیرونی دروازے کی گھنٹی بجنے لگی۔ ایسی سردی میں آتش دان کے قریب سے اٹھ کر دروازہ کھولنے کے لیے چپس کو نہیں جانا چاہیے تھا، مگر وہ اٹھا اور اس نے خود جا کر دروازہ کھولا۔ ایک چھوٹا سا لڑکا وہاں کھڑا تھا۔ اس نے بروک فیلڈ اسکول کی مخصوص ٹوپی پہن رکھی تھی۔ لڑکے کے چہرے پر گھبراہٹ تھی۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا، سر، کیا مسٹر چپس یہاں ہی رہتے ہیں؟ چپس نے اس کی طرف غور سے دیکھا اور کہا، میرا خیال ہے تم اندر آ جاؤ، باہر کھڑے رہنے سے بہتر ہے۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر اس نے لڑکے سے کہا، میں ہی چپس ہوں، کہو کیسے آئے ہو؟ لڑکے نے جواب دیا، مجھے کہا گیا تھا کہ آپ نے مجھے بلایا ہے، یاد کیا ہے۔ چپس مسکرا دیا، وہ ساری بات سمجھ گیا۔ لڑکا شرارت نہیں کر رہا تھا، بلکہ کوئی اسے شرارت پر اکسا چکا تھا۔ کسی نے سے اس نئے طالب علم کو شرارت کر کے بے وقوف بنانے کی کوشش کی تھی۔ یہ شرارت کا پرانا نسخہ تھا کہ کسی نئے طالب علم سے کوئی یوں شرارت کرے کہ اسے کہے کہ اسے فلاں نے بلا بھیجا ہے۔ چپس اس شرارت کی شکایت نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے تو خود ساری عمر لطیفے گڑنے، چٹکلے اچھالتے، شرارتیں کرتے بسر کرتی تھی۔ وہ شیطان اور شریر لڑکوں کی شرارتیں خوب سمجھتا تھا۔ انہوں نے اس نوارد لڑکے کو بے وقوف بنانے کے لیے یہ شرارت کی تھی۔ چپس اس خیال سے خوش ہوا کہ وہ ان شیطانوں کی شرارت کو اپنی خوش مزاجی سے مات دے گا۔ اس کی آنکھیں اپنی فتح کے احساس سے چمکنے لگیں۔ اس نے لڑکے سے کہا، ہاں، تمہیں ٹھیک اطلاع ملی۔ اصل میں چاہتا تھا کہ تم میرے ساتھ چائے پیو۔ دور کیوں بیٹھے ہو؟ ادھر آگ کے پاس آ کے بیٹھ جاؤ، آج ٹھنڈ ہے۔ ہاں، تو میں چاہتا تھا کہ تم میرے ساتھ چائے پیو۔ اب کچھ یاد نہیں پتا تمہاری صورت پہلے کب دیکھی تھی، ہاں یاد نہیں آ رہا۔ لڑکے کا اعتماد بحال ہو چکا تھا۔ اس نے کہا، سر میں بیمار تھا، ابھی اسپتال سے لوٹا ہوں۔ جب سے اسکول شروع ہوا ہے آتے ہی خسرے میں مبتلا ہو گیا تھا سر۔ ٹھیک، اسی لیے میں نے تمہیں نہیں دیکھا، یہی بات ہوگی۔ چپس اپنی روایت کے مطابق چائے بنانے میں مصروف ہو گیا۔ اس نے کئی ڈبوں سے طرح طرح کی چائے ناپ کر نکالی اور کیتلی میں ڈالنے لگا۔ خوش قسمتی سے الماری میں آدھا کیک بھی مل گیا، وہی خاص اخروٹ اور گلابی رنگ کی شینی والا کیک۔ اب تک چپس کو لڑکے کے بارے میں معلومات ہو چکی تھی۔ اس کا نام لنفورڈو تھا، وہ شاپر کا رہنے والا تھا۔ ابھی تک اس کے خاندان کا کوئی فرد اس سے پہلے بروک فیلڈ اسکول پڑھنے نہیں آیا تھا۔ چپس کہنے لگا، سنو لنفورڈ، ابھی تک یہاں بروک فیلڈ میں نئے ہو، تم گھبراہٹ محسوس کرتے ہوگے، ڈرتے بھی ہوگے، مگر جب تمہیں یہاں رہتے کچھ عرصہ ہو جائے گا تو پھر بروک فیلڈ تمہیں اچھا لگے گا۔ جب میں بھی یہاں آیا تھا تو بہت ڈرتا تھا، مگر جانتے ہو یہ کب کی بات ہے؟ 63 سال پہلے کی بات، جب میں پہلی بار ہال میں داخل ہوا اور سینکڑوں لڑکے دیکھے تو میں گھبرا گیا تھا۔ نہ اتنا خوف زدہ تو اس دن بھی بہت ہوا تھا جب جرمنوں نے بمباری کی تھی، لیکن پھر میں اس ماحول سے مانوس ہو گیا، خود اس کا ایک حصہ بن گیا۔ لنفورڈ نے شرماتے ہوئے پوچھا، سر کیا اس سماہی میں بہت سے لڑکے آئے تھے؟ ہاں بہت آئے تھے، مگر وہ جو تم سمجھ رہے ہو ویسا نہیں تھا۔ میں اس وقت پورے 22 برس کا جوان تھا۔ ہاں ایک بات سنو، اب جب تم کسی نئے استاد کو پریپ لیتے دیکھو تو غور سے دیکھنا اسے، وہ بہت گھبرا رہا ہوگا۔ لڑکے نے کہا، تو سر اگر آپ اس وقت 22 برس کے تھے تو؟ لڑکا شرما کر رک گیا۔ ہاں بولو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ لڑکے نے کہا، تو سر آپ اس وقت بہت بوڑھے ہوں گے۔ چپس یہ سن کر دیر تک آپ خاموشی میں ہنستا رہا۔ واہ، یہ تو عمدہ لطیفہ ہو گیا، تم کیا سمجھتے تھے کہ میں کوئی منا سا چوزا ہوں؟ چپس پھر وہی خاموش ہنسنے لگ گیا۔ پھر اس نے موضوع بدل دیا اور اس طرح مختلف باتیں کرنے لگا۔
اس علاقے کی باتیں جہاں سے لینفورڈ آیا تھا، اسکولوں کی باتیں، یادیں، تذکرے، حتیٰ کہ آج کے اخبار تک کی سرخیوں پر بھی بات کر دی۔ پھر وہ کہنے لگا، لینفورڈ، جس دنیا میں تم نے آنکھ کھولی ہے یہ دنیا بڑی غصیلی ہے، بڑے غصے میں ہے۔ ممکن ہے جب تم جوان ہو تو اس دنیا کا غصہ ٹھنڈا پڑ جائے۔ بہرحال ہمیں امید کا دامن تو ہاتھ سے چھوڑنا نہیں چاہیے۔ بہت دیر ہو چکی تھی۔ چپ نے اپنی عادت کے مطابق گھڑی پر ایک نگاہ ڈالی اور کہا، اچھا، مجھے افسوس ہے، اب تم یہاں زیادہ دیر رک نہیں سکو گے۔ چپس لینفورڈ کو خود دیوڑی تک چھوڑنے آیا۔ اس نے ہاتھ ہلایا اور کہا، میرے بچے، خدا حافظ۔ لڑکے نے جواب دینے میں تھوڑی سی گھبراہٹ کا مظاہرہ کیا، پھر اونچی آواز میں بولا، الوداع مسٹر چپس۔ مسٹر چپس پھر آتش دان کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ آخری الوداع جملہ اس کے کانوں میں گونجنے لگا، الوداع مسٹر چپس۔ شادی سے ایک دن پہلے کیتھرین نے یہی جملہ کہہ کر اسے رخصت کیا تھا۔ وہ تو اس وقت اس کی سنجیدگی کا مذاق اڑا رہی تھی۔ واقعی ان دنوں وہ کتنا سنجیدہ ہوا کرتا تھا، مگر اب عرصے سے تو کوئی اس پر سنجیدگی کا الزام نہیں لگا سکتا۔ پھر اچانک آنسو بہہ کر چپ کے چہرے کو تر کرنے لگے۔ یہ آنسو محض حماقت تھے، بڑھاپے کا نتیجہ، مگر وہ بے بس تھا، ان بہتے آنسوؤں کو روک نہیں سکتا تھا۔ وہ اپنے آپ کو بہت تھکا تھکا محسوس کرنے لگا۔ شاید لینفورڈ سے باتوں نے اسے تھکا دیا تھا۔ وہ بے حد تھک گیا تھا۔ اس کے باوجود وہ بہت خوش تھا۔ اس نے سوچا، یہ لڑکا لینفورڈ خاصا ذہین ہے، زندگی میں کامیاب رہے گا۔ باہر سے گھنٹی کی آواز سنائی دی۔ اسے یوں لگا جیسے سردی سے گھنٹی کی آواز بھی کپ کپا رہی ہے۔ اس نے کھڑکی سے باہر کی طرف نظر ڈالی۔ شام گہری ہو رہی تھی، روشنی جلانے کا وقت ہو گیا تھا۔ اس نے اٹھنا چاہا مگر ہمت نہ ہوئی، واقعی وہ بہت تھک گیا تھا۔ خیر، اس نے اپنے آپ سے کہا اور کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی اور سوچنے لگا، میں کوئی منا سا چوزا تو نہیں، میں نے تو ان شریروں کا پورا مقابلہ کیا ہے جنہوں نے لینفورڈ کو بے وقوف بنانے کے لیے اسے میرے پاس بھیج دیا تھا۔ مگر یہ عجیب بات ہوئی کہ لینفورڈ نے وہ جملہ کہا، الوداع مسٹر چپس، بالکل ایسے جیسے کیتھرین نے کہا تھا۔ چیپٹر 23 موت۔ وہ بیدار ہوا۔ اسے یہی محسوس ہوا کہ وہ سو گیا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو بستر پر لیٹے پایا۔ ڈاکٹر مریویل اس پر جھکا ہوا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، شاباش، واقعی تم بڑے استاد ہو۔ کہو، اب طبیعت کیسی ہے؟ ہم سب کو تم نے خوب ڈرایا۔ چپس کے لیے بولنا مشکل ہو رہا تھا۔ جب بولا تو اسے خود اپنی آواز کی کمزوری پر حیرت ہوئی۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ ڈاکٹر مریویل نے جواب دیا، صرف یہ ہوا کہ تم بے ہوش ہو گئے تھے۔ مسز وکٹ واپس آئی تو اس نے تمہیں بے ہوش پایا۔ اچھا ہوا کہ وہ جلدی لوٹ آئی۔ اب تم ٹھیک ہو، آرام کرو، اگر چاہو تو بے شک ایک بار پھر سو جانا۔ ڈاکٹر مریویل کا یہ مشورہ اسے اچھا لگا۔ وہ اپنے آپ کو بہت کمزور محسوس کر رہا تھا، تاہم اسے جو کچھ بتایا گیا تھا اس پر اسے خاصی حیرت نہ ہوئی۔ وہ تو کچھ اور ہی سوچ رہا تھا۔ وہ اپنے سونے کے کمرے میں کیسے پہنچا؟ مسز وکٹ نے اسے بے ہوش پا کر کیا کیا ہوگا؟ اس کی نظر بستر کے دوسری طرف کھڑی مسز وکٹ پر پڑی۔ وہ مسکرا رہی تھی۔ چپس نے دل میں کہا، اللہ اس کا بھلا کرے، مگر اس کا میری خوابگاہ میں کیا کام ہے؟ اس نے ڈاکٹر مریویل کے پیچھے اسکول کے ہیڈ ماسٹر کارٹ رائٹ کو کھڑا دیکھا۔ چپس اسے نیا ہیڈ ماسٹر کہتا تھا، حالانکہ وہ 1990 سے بروک فیلڈ میں اسکول میں تھا۔ اس نے سوچا، یہ نیا ہیڈ ماسٹر یہاں کیا کر رہا ہے؟ یہ سب کیوں یہاں اکٹھے ہیں؟ عجیب بات تھی۔ پھر اس نے اپنے آپ سے کہا، مجھے اپنے آپ کو ان باتوں میں الجھانے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے تو نیند آ رہی ہے، مگر نہ جانے کیا ہو رہا ہے، نہ نیند آ رہی ہے نہ بیدار ہوں۔ ان دونوں کے درمیان کی کیفیت ہے۔ اس کیفیت کو بہت سے چہرے، بہت سی یادوں اور بہت سی آوازوں نے آباد کر رکھا ہے۔ پرانے واقعات، پرانے گیتوں کی دھنیں، گولہ باری کے دھماکے، پھر بروک فیلڈ کی گھنٹیاں،
پھر دھماکے، یادیں، چہرے، چٹکلے، لطیفے، پرانا گوشت، لاطینی کا پرانا تلفظ۔ مسٹر چپس نے ایسی ہی کیفیت میں ان سب کو کمرے میں کھڑے باتیں کرتے دیکھا۔ ہاں، وہ اس کی باتیں کر رہے تھے۔ ہیڈ ماسٹر کارٹرائٹ سرگوشی میں ڈاکٹر مریویل سے کہہ رہا تھا، بیچارہ ساری عمر اکیلا ہی رہا ہے، یوں ہی عمر گزار دی۔ ڈاکٹر مریویل نے اسے بتایا، نہیں، ہمیشہ اکیلا نہیں رہا، اس نے شادی بھی کی تھی۔ ہیڈ ماسٹر نے حیرت سے کہا، واقعی؟ مجھے تو یہ آج ہی معلوم ہوا۔ ڈاکٹر مریویل نے کہا، اس کا انتقال ہو گیا تھا 30 برس پہلے، یا اس سے بھی زیادہ عرصہ ہوا۔ افسوس کوئی بچہ نہیں۔ چپس نے آنکھیں کھول دی۔ وہ انہیں اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا تھا، اونچی آواز میں بولنا چاہتا تھا، مگر اس کے لیے ممکن نہ ہو رہا تھا۔ وہ کچھ بڑبڑایا۔ وہ سب پلٹ کر اسے دیکھنے لگے اور اس کے قریب آ گئے۔ چپس تھوڑی دیر جیسے لفظوں سے الجھ سا رہا، پھر رک رک کر بولا، تم میرے بارے میں کچھ کہہ رہے تھے۔ اسکول کے بوڑھے ساتھی بفلز نے مسکراتے ہوئے گویا اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، کچھ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، ہم سوچ رہے تھے تم یہ اپنے کیلولے سے کب بیدار ہوتے ہو۔ چپس نے رک رک کر پھر کہا، مگر میں نے سنا تم تو میرا کچھ ذکر کر رہے تھے۔ بفلز نے پھر جواب دیا، میرے دوست یقین کرو، ہم کوئی خاص بات نہیں کر رہے۔ چپس نے ان کی طرف دیکھا، پھر رک رک کر بولا، نہیں، مجھے تو یوں محسوس ہوا جیسے تم میں سے کسی نے کہا، افسوس اس کا کوئی بچہ نہیں ہے۔ وہ رکا، پھر بولا، مگر میرے بچے ہیں، جانتے ہو، میرے بچے ہیں۔ وہ سب جو یہاں وہاں موجود تھے وہاں کھڑے خاموشی سے مسکرا رہے تھے۔ چپس کچھ دیر خاموش رہا، پھر خاموش سے لرزتی ہوئی ہنسی اس پر طاری ہوئی۔ وہ بولا، ہاں، اس کے لہجے میں اب بھی شوخی کی لرزش موجود تھی۔ ہزاروں بچے ہیں، میرے ہیں، سب لڑکے۔ پھر وہ خاموش ہو گیا، کیونکہ اس کے اپنے کانوں میں لڑکوں کے نام گونجنے لگے تھے۔ یہ واقعہ اس کے لیے بہت خوشگوار اور مسرت بخش ہوا۔ کان میں گونجتے ہوئے طالب علموں کے نام، پیٹیفور، پارٹ، پرسن، پلمن، کتنے ہی نام۔ آؤ سب میرے پاس آؤ، میرے پاس، تاکہ میں تم سے آخری بار بات کر سکوں، ہاں، اپنا آخری لطیفہ سنا سکوں، ہاں، آخری چٹکلا۔ سنا تم نے میرا آخری لطیفہ؟ کہو لطف آیا تمہیں؟ ہاں میرے بچوں، سنو، تم جہاں بھی ہو، جس حال میں بھی ہو، جیسی بھی زندگی گزار رہے ہو، یہ لمحہ مجھے دے دو، میری نظر کر دو، آخری لمحہ میرے بچوں۔ ذرا سی دیر میں چپس دوبارہ سو چکا تھا۔ وہ اتنا پرسکون دکھائی دے رہا تھا کہ انہوں نے اسے شب بخیر کہنے کے لیے بھی جگانا مناسب نہ سمجھا۔ دوسری صبح جب ناشتے کی گھنٹی بجی تو پورے بروک فیلڈ کو خبر ہو چکی تھی۔ ہیڈ ماسٹر کارٹرائٹ نے اپنی تقریر میں کہا، بروک فیلڈ کی محبت اور دلوں کو گھر بنا لینے والی شخصیت کو کبھی فراموش نہ کر سکے گا۔ یہ بات دراصل احمقانہ تھی، وہ غلط کہہ رہا تھا، کیونکہ آخرکار ایک دن تو سب کچھ بھلا دیا جاتا ہے۔ ہاں، صرف اور صرف ننھے طالب علم لینڈفورڈ کو یہ کہانی یاد رہے گی۔ وہ دوسروں کو بتایا کرے گا کہ اس نے چپس کو اس کی موت سے ایک رات قبل الوداع کہا تھا۔ الوداع مسٹر چپس۔